السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: کوئی بھی آگ جہنم کی آگ سے بڑھ کے میں نے نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، اور نعمتوں میں سے میں نے جنت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دیکھی کہ جس کو طلب کرنے والا سو رہا ہو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ یوں سمجھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے قریب تک آگ پہنچ چکی ہو، آگ کے شعلے بلند ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہوئی کسی کے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والا سویا رہے؟
وہ بھاگ دوڑ کرے گا نا، وہ اپنے بچوں کو اس بلڈنگ سے نکالنے کی کوشش کرے گا، وہ کچھ اپنا قیمتی سامانوں متاع بھی ساتھ لینے کی کوشش کرے گا۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ وہ غفلت کی نیند میں سویا رہے اور آگ اس کے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ دنیا کی آگ تو اس آگ کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ کبھی جنگلوں میں لگی ہوئی آگ کو کسی نے دیکھا ہو، اس کے بلند و بالا شعلے اس نے دیکھے ہوں، اور عمارتوں کو لپیٹ میں لیتی ہوئی آگ کا نظارہ کیا ہو، یا کبھی اللہ نہ کرے پٹرول کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو آگ لگی کسی نے دیکھی ہو، تو اس آگ کی جو کیفیت ہوتی ہے جہنم کی آگ اس سے 70 گنا آگے ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور لگتا بھی ویسے یہ ہے کہ یہ 70 کا عدد جو ہے نا، یہ صرف لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ہے۔ ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی دستور ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو 100 دفعہ سمجھا لیا، حالانکہ 100 دفعہ ہوتا نہیں ہے۔ کہیں ہم نے کسی چیز کا ادنا سا فرق بیان کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں 19-20 کا فرق۔ تو یہ 70 کا عدد بھی ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ہے، وگرنہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کا تو کوئی موازنہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اور پھر یہ آگ تو بجھ جاتی ہے، وہاں آگ کے بجھنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں چلیں، ایک اشکال بھی حل ہو جانا چاہیے۔ بعض طلاب علم یا قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والے وہ ایک آیت کریمہ سے اشکال میں چلے جاتے ہیں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ قرآن مجید نے نقشے بڑے خوب کھینچے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا کی انتہا تک لوگوں کے دو ہی گروہ ہیں، یا خوش بختوں کا گروہ ہے یا بدبختوں کا گروہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، یہ بدبختیوں والے تو جہنم کا ایندھن۔ اور الفاظ ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، آوازیں کیسی ہوں گی جہنمیوں کی۔ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دہرائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جہنمی کو اللہ جہنم میں ایندھن دینے کے لیے جو جثہ دیں گے نا، جو جسم دیں گے، حدیث مبارکہ میں ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے مدینہ تک ہے۔ اس کا چہرہ کتنا، اس کی آواز کتنی، اس کا لب و لہجہ کیسا۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ یہ گدھا جب ہینگتا ہے نا، اس کے ہینگنے کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آواز کے حصے کو شہیق کہتے ہیں۔ جہنمیوں کی آوازیں وہاں گدھوں کی طرح نکل رہی ہوں، اور یہ منظر بڑے سخت ہیں۔ اگلا آیت مبارکہ کا حصہ یہ ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، یہ جہنم میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہے۔ تو بعض نے یہ کہہ دیا کہ زمین و آسمان کے ختم ہونے کے بعد جہنم بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس زمین و آسمان سے مراد یہ دنیا کی زمین اور دنیا کا آسمان نہیں ہے۔
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ نظام سارا تبدیل ہو جائے گا، یہ زمین زمین نہیں رہ جائے گی، اس کے نشیب و فراز سارے ختم ہو جائیں گے، اس کی علامات اور نشانات سارے مٹا دیے جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، سمندر کے نیچے ویسے بھی آگ ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ چونکہ ابتدائی اسلام میں آگ پہ پکی چیز سے وضو ہی ٹوٹ جاتا تھا۔ تو جہنم ہے نا، اور ہے بھی نیچے زمینوں کے، نہ یہ درخت ہوں گے، نہ شجر، نہ حجر، نہ پہاڑ، نہ اوٹ، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ افراء صفراء بیضاء نقیہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک ایسا سفید چٹیل میدان ہوگا کہ کسی کو چھپنے کی جگہ نہ ملے گی۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ غالب کے سامنے ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں، کوئی نہیں جو وہاں چھپ سکے۔ لوگوں کا چھپنا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، سینوں کے راز بھی اللہ اگل کے باہر پھینک دیں گا۔ ہماری سوچیں، ہماری فکریں آج جس سے کوئی واقف نہیں، قیامت کے دن یہ راز بھی اللہ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ صرف وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے معصوم وہ ہے من عصمہ اللہ، جس کو اللہ رب العزت بچا لے گا، اللہ کی پناہ کے علاوہ اس دن کوئی پناہ نہ ہو۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، لوگوں کے دو ہی گروہ چلے آ رہے ہیں، دو ہی چلتے رہیں گے، اور پھر آخر میں بھی دو ہی رہ جائیں گے۔ ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے اور دوسرا گروہ نعوذ باللہ جہنم میں جانے والا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اب ایسی آگ ہو، بھڑکتی ہو، کسی کے گھر کے قریب پہنچ چکی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں آرام کر جائے۔ پھر جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ لوگوں کو لپیٹ رہی ہے، لیکن اس آگ سے لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں سوئے ہونے سے مراد غفلت کی چادر جو اوڑھی ہوئی ہے لوگوں نے۔ اور پھر جنت جیسی نعمت ہے تو ہم جانتے ہیں، اتنی عظیم نعمت شاید کوئی مثال بیان کرنا ہمارے جیسے کم علم لوگوں کے بس میں ہی نہیں ہے۔ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں، مال و زر کتنا ہے، دولت کتنی ہے، حسن کتنا ہے، رعنائی کتنی ہے، خوبصورتی کتنی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ایک لاٹھی، جس کو آپ پنجابی میں سوٹی اور ڈنڈا کہتے ہیں، یہ رکھنے کی جگہ جنت میں مل جائے، پوری دنیا اس کی اس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی قیمتی چیز کو پانے کے لیے آپ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ کہ جو جنت کا طالب ہو اور سو رہا ہو، چاہتا جنت ہے اور زندگی غفلت کی گزار رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جنت کی تلاش میں بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور اس جہنم سے دور ہونے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ بات تو مسلم ہے، جو جتنا جہنم سے دور ہوتا جائے گا اتنا جنت کے قریب ہوتا جائے گا۔ ایک اللہ کی بندی کا تذکرہ ملتا ہے، اپنے نوجوان بیٹے کو رات کے پچھلے پیر ان لفظوں سے جگاتی تھی، بیٹا اٹھ جا، جنت کے قافلے روانہ ہو گئے۔ سارے قافلے نکل رہے ہیں جنت کے اور ہم دونوں سوئے ہوئے ہیں، اور بیٹا جہنم کے قافلے بڑی دور جا رہے ہیں جہنم سے، اور ہم ہیں کہ ہمیں ان سے دور ہونے کی فکر نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔
حقیقی آرام اور حقیقی نیند اور حقیقی سونا تو یقیناً ان لوگوں کے نصیب میں ہوگا جن کو اللہ اپنی جنت کا مہمان بنا لے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت کا جو اعلیٰ ترین حصہ ہے جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہولناکیاں جہنم کے آخرت کے مراحل کی ہیں ان کو بڑے مختلف اندازوں میں اپنی امت کو سمجھایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس وقت دنیا کی مصروفیت میں جو ایک بہت بڑا کرنے والا کام ہے نا، وہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ ہر ویلے انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہو رہا ہے، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ یہاں پہ جمع ہیں؟ جواب ملا کہ ایک میت ہے جس کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں داخل ہوں۔ چارپائی بڑی ہے لیکن قبر ابھی تیار ہو رہی ہے۔ آپ سے یہ منظر ہی نہیں دیکھا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ قبر کی منڈیر پہ بیٹھے اور اتنا روئے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے والی ساری مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو۔ ہمارا بھی کتنی دفعہ قبرستان سے گزر ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں کتنے مردے دفنائے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بعض تو قبروں میں اتر کے بھی مردے کو نیچے دفنا چکے ہیں، لیکن ہماری حالت زار کیا ہے؟ شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ غفلت ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں یہ غفلت کا پردہ چاک کرنے کی توفیق دے دیں۔ ہر ویلے کی ہماری فکر یہ ہو میری آخرت کیسے بن سکتی ہے۔ آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اوے لوگوں اس گھر کی تیاری کر کے آؤ، اس گھر کی تیاری کر کے آؤ جہاں کوئی روشنی نہیں سوائے انسان کے اعمال کی روشنی کی، کوئی بچانے والا نہیں ہے اس جگہ پہ۔ آج تو موسم بھی اتنا گرم نہیں ہے، بارشوں کے زور سے گرمی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب تپش اور حبس عروج پہ ہوتی ہے تو کبھی ہم نے اس وقت قبر کو بھی یاد کیا۔ میں 14x12 کے کمرے میں پریشان ہو رہا ہوں، وہاں 4 گز کے ٹکڑے میں میرا کیا بنے گا؟ کبھی بیٹھ کے اکیلا یاد کرے اس منظر کو۔ اسی لیے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ان لوگوں کے ایمانوں کی کیفیتیں ہی بڑی عجیب، 10 مرتبہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والا، لیکن قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تار ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا عثمان باتیں تو اور بھی ہیں، کبھی قبر کا، کبھی حشر کا، کبھی آخرت کا، کبھی جہنم کا، دوزخ کا، آگ کا، نار کا ذکر ہوتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں، آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں سے ناکام ہو گیا اس کی ساری منزلیں ناکامی کی شروع ہو جائیں گی۔ اس کی تیاری کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ وہاں کام آنے والی چیز میرے بھائیوں بزرگوں سوائے اعمال کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ذہن میں آ گئی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک دعا، ایک ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے کیا کرتے تھے،
11 मरतबा एक दिन में आप ये दुआ ज़रूर पढ़ते थे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। जूँ ही अज़ान की आवाज़ सुनते ना, आपकी ज़ुबान अतहर से ये कलमा निकलता था, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। 5 दफ़ा अज़ानों के साथ, 3 दफ़ा सुबह के अज़कार में और 3 दफ़ा शाम के अज़कार में। 11 मरतबा ये अपनी ज़ुबान से ये कलमा हमें भी निकालना हो। ये परसों एक वीडियो देखने को मिली है, कम अकली भी कह लें, कम फाहमी कह लें, और दीन से नावाकफियत का नतीजा कह लें। एक ज़ईफ़ुल उमर इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो उसको किसी ने कहा कलमा पढ़ो, उसने कहा मैं नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा कलमा पढ़ लो, उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, और जो कहते कहते फौत हो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसकी मौत बड़ी बुरी है, लेकिन इस वक्त बैठने वालों को भी तो इल्म होना चाहिए ना कि हमारे लिए शरीयत का हुक्म क्या है। किसने कहा आप उसको कहो कलमा पढ़ो? लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के हबीब ने फरमाया याद करवाओ कलमा, ये नहीं उसे पढ़ने का हुक्म देना। उसके पास बैठ के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू हो जाओ, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक ख़ास हासिल हो और उसकी ज़ुबान पे कलमा जारी हो। हाँ, किसी मुशरिक और काफिर को आप कह सकते हैं बोल के कि कलमा पढ़ लो, नहीं भी पढ़ा तो उसने पहले कौन सा पढ़ा हुआ है, पढ़ लेगा तो उसकी जान बख्शी की कोई सूरत बन सकती है। अब वो वीडियो बना के अपलोड कर दी अल्लाह के बंदों ने, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? पर्दा डालना चाहिए था। आखरत का मरहला है, आखरत की तैयारी है, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से हमें वैसे ही रोका हुआ है। उज़्कुरू महासिना मौताकुम, अगर दुनिया से जाने वाले की कोई बात करनी है तो अच्छी बात करो, बुरी बात ना किया करो। ला तसुब्बुल अमवात फतुज़ू अल अहया, फरमाया मुर्दों को जब बुरा भला कहते हो तो उसका तो मामला आखरत के साथ चला गया, लेकिन तुम उसके वरसा को भी तकलीफ़ देते हो। मुसलमान किसी को तकलीफ़ देने वाला नहीं होता। अहादीस मुबारका का मुताला करें ना तो बहुत सी ऐसी हदीसें मिलती हैं जिसमें कोई थोड़ी सी ऐसी बात जो अच्छी नहीं है, सहाबा कहने वाले का नाम ही नहीं लेते कि ये किसने कहा है, और यहां तो वीडियो बना के पूरी दुनिया में उसको बदनाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक भी यही है। कभी देखा ना चंद लोगों ने ऐसी बात की है जो शरई तौर पे जायज़ नहीं है। आप स्टेज पे जलवा अफरोज होते, मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा होते, नाम नहीं लेते थे। मा बालु अक़वामिन व मा बालु रिजालिन, आपकी ज़ुबान मुबारक से ये कलमे निकलते थे, उन लोगों का क्या होगा जो यूँ करते हैं यूँ कहते हैं। यहाँ तो मौलवी खड़ा होकर स्टेज पे दूसरे मौलवी को गालियाँ बक रहा होता है। हमने शरीयत का मिजाज ही सारा बिगाड़ के रख दिया। ये उकाड़े के एक नौजवान का यही वाक़या हुआ था। अब माँ होती है, माँ की ममता होती है। एक्सीडेंट में बच्चा फौत हुआ, पूरी तस्दीक के बाद डॉक्टरों ने उसकी मौत का सर्टिफिकेट जारी किया, कब्र में उतार दिया। अब माँ को आए दिन बच्चा ख्वाब में मिलता है, अम्मी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकाल लो। अब ये तो उसके जहन का एक तसव्वुर है, एक फ़िक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब 3 तरह के होते हैं, अर्रुया मिन अल्लाह वल हुल्म मिन अश-शैतान व मा हद्दसत बिही अनफुसुहा। अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरे शैतान की तरफ से। और कुछ ख्वाब इंसान की सोचें और फ़िक्रें होती हैं जो सारा दिन दिमाग पे सवार रहती हैं, ख्वाब की शक्ल इख्तियार करके रात को आ जाती हैं। अब माँ के देन में तो यही बच्चा मरा नहीं है और वही ख्वाब में आ रहा है बार बार। पुलिस से इजाज़त लेके उसने कब्र कुशाई कर। हम तो मुर्दों को दफनाते ही इसलिए हैं कि अब उसका मामला क्या है वो अल्लाह जाने और वो जाने।
ہم جب مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے نا، ہمیں ایک استاد جی فقہ پڑھاتے تھے، ان کا نام شیخ سعد قحطانی ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے بڑا عجیب واقعہ سنایا تھا۔ کہا ہمارے ایک دوست کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور ایک دفعہ دورہ اتنا لمبا ہوا کہ گھر والوں نے سمجھا یہ فوت ہی ہو گیا۔ عرب لوگ جیسے بھی ہیں نا، ویسے کچھ چیزیں ان میں بڑی ایسی ہیں جو سنت کی صحیح پیروی کی عکاسی کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسریعوا بالجنازہ، یہ مردے کو لیٹ نہ کیا کرو، یہاں 2 دن لاش پڑی رہتی ہے، جی فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، مولوی صاحب کھڑویا جائے ساڈے بندے آ رہے ہیں پیچھے، اور ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان منتقل کرنے کے یہ رسم و رواج ہمارے ہی ہیں بس۔ اگر یہاں کا بندہ فوت ہوا ہے وہاں شیخو پورہ میں جا کے دفن کرنا ہے تو وہاں کیا اس کا حساب نہیں ہونا؟ وہ زمین بھی رب کی، یہ زمین بھی رب کی، بس مر جائے انسان تو بڑھ جاتی ہے قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ زندہ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، مر جائے تو بڑے بڑے لڑے ہوئے بھی آ جاتے ہیں وہاں جنازہ پڑھنے اور راضی کرنے کے لیے۔ بہرحال انہوں نے اس حدیث پہ عمل کر دیا، گھر والوں نے جلدی سے اسریعوا بالجنازہ کہ جلدی کفن دفن کا انتظام کرو اور میت کو قبر میں اتارو۔ اور ویسے اگلے الفاظ بھی بڑے سوچنے کے قابل۔ فرمایا فَإِن يَكُن صَالِحًا فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اگر وہ بندہ نیک ہے جو دنیا سے اٹھ گیا ہے تو تم اللہ رب العزت کی نعمتوں سے اس کو کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ خیر اور بھلائی اس کا انتظار کر رہی، پیش کرو اس کو اس کے رب کے ہاں۔ اور اگر برا ہے تو ایسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ عذاب اس کا انتظار کر رہے ہیں، اسے عذابوں کے سپرد کر لیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اس برے انسان کو جلدی سے اپنے کندھوں سے اتار دو۔ اشارہ کیا علماء نے کہیں رب کا عذاب اٹھانے والوں پہ بھی نہ آ جائے۔ اور شرح حدیث لکھنے والوں نے کمال نکتہ لکھا ہے، مرے ہوئے برے آدمی کی صحبت بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ تم دنیا میں برے دوست بنا کے اپنا ایمان اور آخرت تباہ کرتے ہو۔ المرء علی دین خلیلہ، جس کے ساتھ رہو گے اسی کی عادات تمہارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ اب انہوں نے جلدی سے اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارنی۔ وہاں زمین ذرا ریتلی ہے، لاحت تو بنتی نہیں، شک ہوتی ہے۔ قبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شک اور ایک لاحت۔ ہمارے ہاں جو بغلی قبر ہوتی ہے کھود کے ہم دوبارہ نیچے لے جاتے ہیں، اس کو لاحت کہتے ہیں، اور سیدھا سیدھا گڑا ہلکا سا اس کو شک کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لاحت کو پسند فرمایا، فرمایا اللحد لنا والشک لغیرنا، لیکن وہاں لاحت بنتی ہی نہیں، مکہ اور مدینہ میں۔ انہوں نے وہ گڑا کھودا، قبر میں اتارا، گھر آ گئے، اس کو قبر میں ہوش آ، حقیقی واقعہ صاف ظاہر ہے۔ جب اس کو قبر میں ہوش آئی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ میرے گھر والے مجھے مردہ سمجھ کے دفنا گئے۔ کوئی چند گھنٹے استاد جی فرماتے ہیں، یا گھنٹہ بھی 1.5 گھنٹہ کہ کتنا عرصہ وہ قبر میں رہا ہے۔ اس نے زور لگایا، سلیب توڑی، نکل آیا، گھر آ گیا۔ استاد جی فرماتے ہیں جب اس کو دفنایا تو اس کی داڑھی کالی تھی، جب قبر سے نکلا تو سفید ہو چکی۔ مرا نہیں ہے، فرشتے نہیں آئے، عذاب نہیں ہوا، قبر نے اسے سینچا نہیں ہے، قبر نے جھنجھوڑا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دیا، لیکن حال اس کا کیا ہو چکا ہے؟ اس کی پوری داڑھی جو کالی تھی وہ سفید رنگ میں تبدیل ہو چکی۔ لیکن اللہ ہے، اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں پہ بڑا قادر اور غالب ہے۔ اللہ نے اس کو یہ تھوڑی سی تکلیف دے کے نا، استاد جی فرماتے ہیں جب سے قبر سے نکلا ہے اللہ نے اسے شفا عطا کر،
فرماتے ہیں آج مکہ کی ایک مسجد میں حفظ کی کلاس پڑھاتا ہے، یہ تو رب کا قانون ہے، الگ بات ہے، لیکن دیکھیے یہ قبر، اس کی ہولناکیاں، کیا ہوگا جب ہم اس قبر میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ کہا تھا، تھوڑی سی زندگی اسلام میں، کسی کی 2 سال ہے تو کسی کی 4 سال ہے، کسی کی 6 ہے تو کسی کی اس سے بھی کم ہے، لیکن وہ کیسے آخرت کے بندے تھے اور کیسے دنیا سے بھاگنے والے تھے، وہ کیسے اس حدیث کا مصداق تھے جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں نے جہنم جیسی آگ نہیں دیکھی کہ اس سے ڈرنے والا آرام سے سویا ہوا ہے، اور جنت کی نعمتیں پانے والا وہ آرام سے سویا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نام محاربوہا و نام طالبوہا، وہ اپنے 2-4 سال کی زندگی میں رب کو کتنا منا گئے ہوں گے، کتنی عبادت کی ہوگی، اس زمین کو کیسے کیسے اللہ کی عبادت سے بھرا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس دن سیدنا سعد کی وفات ہوئی تھی نا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس دنیا سے اٹھتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اور کسی کی لاش بدبودار ہو جاتی ہے، فرشتے روح لے کے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے فرشتے دروازہ ہی نہیں کھولتے، بدبو سے بھری ہوئی روح، فرماتے ہیں لے جاؤ سجین میں، علیین کا مقام صرف نیکوں کے لیے ہے، اوپر کی جانب وہ چیز آتی ہے جو رب کو پسند ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اہتز عرش الرحمن لموت سعد، جس دن سعد کی روح نے اس کے رب کے پاس جانا تھا نا، اس ملاقات کے شوق میں اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ گیا تھا، عرش بھی ہل رہا ہے۔ چند سالہ زندگی ان کی اسلام کی، ہم جدی پشتی اسلام والے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کان میں بچپن میں کلمہ پڑھا گیا تھا، کلمہ سنتے رہے، اذانیں سنتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، جس کو کوئی توفیق ہے، لیکن ہماری غفلت کی چادر بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی چادر ہے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کا ہر میدان میں کیا حال ہو چکا ہے، فلسطین کا معاملہ لے لیں، کشمیر کا لے لیں، دیگر ممالک کا لے لیں، ہمارے اپنے ملک کا حال لے لیں، غفلت کی لمبی چادر ہمارے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا نا، تو جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، میت کے جثے میں کچھ وزن بڑھ جاتا ہے، لوگوں نے زور سے چارپائی اٹھائی تو وہ ہلکی بڑی تھی، ہکے بکے رہ گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے خلاف ایک بڑا تابڑ توڑ فیصلہ کیا تھا، بات لمبی ہے بہرحال۔ جب جنگ احزاب ہوئی تھی 5 ہجری میں، تو یہودی جو مدینہ میں آباد تھے اور جنگ بندی کا ان سے معاہدہ تھا، وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد ان کا محاصرہ کروایا اللہ کے حکم سے۔ محاصرہ جب طول پکڑا تو انہوں نے کہا سعد ہمارے درمیان جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے، اور سعد تو چاہتے ہی یہ تھے کہ موقع ملے تو میں ان یہودیوں کے خلاف وہ فیصلہ کروں کہ تاریخ یاد رکھیں۔ جا کے فیصلہ کر دیا، کہا کہ ان کے وہ لوگ جو لڑائی کے قابل ہیں نا، جن کے زیر ناف بال اگے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں اڑا دو، اور جو ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، سب کو قیدی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، اور سیدنا سعد سے کہا لقد حکمت فیہم حکم اللہ، سعد جو فیصلہ تو نے ان میں کیا ہے نا، یہی تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ جنازہ اٹھا، چارپائی لوگوں نے اٹھائی، چارپائی ہلکی ہے، کچھ یہودیوں نے باتیں کی، کچھ منافقوں نے باتیں کی، کہا دیکھو آج سعد کا جنازہ کتنا ہلکا،
اس نے فیصلے اپنی زندگی میں ایسے کیے تھے کہ شاید آج رب اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا تم سعد کے ہلکے جنازے کی باتیں کرتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ جنازہ تم نے اٹھایا ہوا ہے؟ تم نے نہیں، یہ جنازہ اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ایک تعداد ہے فرشتوں کی سعد کے جنازے کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی زندگی گزار کے رب کو راضی کرنے والے۔ بات وہی ہے، جنت کا طالب غفلت سے گزارا نہیں کرتا، اور جہنم سے بھاگنے والا یوں غافل ہو کے زندگی نہیں گزارتا۔ 2 سال 2.5 سال سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو ملے ہوئے، جن کا نام سیدنا عبداللہ ہے۔ جنگ بدر میں پیچھے رہ گئے اور اتنا افسوس کرتے تھے کہ کہتے تھے اللہ دوبارہ موقع دے گا تو پھر مسلمانوں کا رب بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ احد کا میدان سج گیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا بات سن، لگتا ہے کل کا شہید، سب سے پہلا شہید میں ہوں، تیری 9 بہنیں ہیں، میرے جانے کے بعد ایک تو نے ان کا خیال رکھنا، اور دوسرا مجھ پہ قرض بڑا ہے، یہ سارا قرض نے ادا کر۔ قرض کس چیز کا تھا؟ لوگ امانتیں رکھتے تھے، سیدنا عبداللہ صدقہ کرنا، امانتوں کا صدقہ، اس نیت سے کہ اللہ مجھے ادائیگی کی توفیق بھی دے دے گا اور آخرت کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ وہی ہوا، اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا بھی بہت ہے۔ احد کے پہلے شہید سیدنا عبداللہ جو جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، قرضہ لاکھوں میں، اور جابر رضی اللہ عنہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ قرضہ ہوتا، لیکن یہ رب کا قانون ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد بڑی کرتا ہے، اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کوئی اس کے لیے مخلص ہو کے تو دیکھے، وہ رب اس طرح اس پہ سائبان کرتا ہے کہ زندگی میں کوئی اس کا سہارا نہ بن سکے۔ باپ واقعتاً شہید ہو گئے، جنگ سے واپسی ہوئی تو سیدنا جابر سر جھکائے، آنسو بہائے، بڑے پریشانی میں مبتلا بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم یا جابر منکسرا، جابر کیوں سر جھکا رکھا ہے، کیوں اتنی پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب آپ کو علم ہے 8 بہنوں کا سہارا میرے اوپر آ پڑا، کندھوں پہ مجبوریاں، سارا بوجھ اٹھاؤں گا، اور اس سے بڑا غم اس دنیا سے بھاگ کے جانے کا ہے۔ قرضوں تلے دبا ہوا ہوں، سوچی جا رہا ہوں کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ایک بات سن، تجھے اپنے باپ کی وفات کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کا قانون ہے، اس نے کبھی کسی سے پردے ہٹا کے بات نہیں کی، فرشتوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے یا پھر من وراء حجاب بات کرتا ہے، لیکن کل کی رات اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے سارے پردے ہٹا کے باتیں کی۔ ایسے نیک لوگوں کی شان کو کون پہنچے؟ اور باقی قرضے کا معاملہ ہے تو جب قرض دار تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ جب واقعتاً تنگ کرنے والے آئے، اللہ کے حبیب کو آ کے بتایا، فرمایا جابر تیری کھجوریں، کہا کھجوروں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر ہے، یہ جو 10-20 قرضہ لینے والے ہیں نا، میں ان میں سے 1 کا 1/4 حصہ بھی قرضہ نہیں اتار سکتا۔ فرمایا میں نے تجھ سے یہ سوال نہیں کیا، بس مجھے یہ بتا کہ تیری کھجوریں اتری ہیں یا نہیں۔ کہ اللہ کے حبیب ساری تو نہیں، چند کھجوروں کے درخت ہیں، ایک چھوٹا سا کھجور کا ڈھیر ہے۔ فرمایا جاؤ ان سب کو لے کے وہاں چلے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ایک کنارے پہ اللہ کے حبیب بیٹھے، سارے قرض داروں کا قرض انہی کھجوروں سے تول کے اللہ کے حبیب نے سارا ادا کر دیا۔ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی زبردست ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ہم بڑی غفلت کا شکار ہوئے پڑے ہیں،
نمازوں کے مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اور سب سے بڑھ کے جو اسلام اور شریعت کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہوتا ہے نا، لوگوں کے حقوق کے مسائل، یہ ہم سے حل نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم انہی جھنجھٹوں میں اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، جب قیامت قائم ہوگی نا، وہ ہولناکیاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بالکل تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اس کو کوئی منہ کے بل گھسیٹنا شروع کر دے، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اس کے اسلام کی سربلندی کی پاداش میں، اس کے بڑھاپے تک اسے کھینچتا رہے، بچپن سے کھینچا چلا آ رہا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہے، جو کام سیدنا بلال کے ساتھ ہوا، جو عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا، جو ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا، جو ان کی بیوی کے ساتھ ہوا، جو سمیہ اور زنیرہ کے ساتھ ہوا، جو خباب اور خبیب کے ساتھ ہوا، وہ تو چند سالوں کی باتیں تھیں، لیکن فرمایا اس کی پیدائش سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اگر اس کو منہ کے بل اللہ کے لیے گھسیٹا جاتا رہے گا، قیامت جب قائم ہوگی نا، اور اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن سرخرو فرمائیں گے، اسے یوں لگے گا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، اس کا یہ سارے کا سارا عمل اسے حقیر نظر آئے۔ ہمارے کتنے کو عمل ہے، ہم کبھی چھوٹی سی نیکی کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب جنت ہماری پکی ہے۔ نہیں بھائیو، جن چیزوں کے قیامت کے دن حساب نہیں ہونے نا، وہ بھی قیامت کے ہر ہولناکیوں سے بڑے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ پرندوں چرندوں کا، درختوں کا حساب نہیں ہے، جانوروں کا حساب نہیں ہے، لیکن وہ بھی بڑے ہولناکی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آج جمعے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من دابۃ فی الارض، اس روئے زمین کا ہر جانور، کتنے جانور رہتے ہیں اس دنیا میں، فرمایا جمعے کی رات کو رب کے سامنے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ اس ڈر سے کہ کل کا جمعے کا دن ہے، کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ قیامت جمعے کے دن قائم ہونی ہے، ذرا ناراض نہ ہوئیے گا، ہم اپنے جمعے کی تیاری کا اندازہ لگا لیں۔ 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں جب جمعہ شروع ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں، ہمیں ڈر ہی نہیں رہ گیا اللہ رب العزت کا، بالکل لاپرواہ اور بے خوف ہو کے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ 10 دن کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ جمعہ لاتا ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے تب مسجد میں جائیں جب جماعت کھڑی ہو جائے، اور کئی بیچارے تو آخری رکعت میں شامل ہو کے ساتھ سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو خواہ مخواہ یعنی تسلی دینے والے۔ اور بھائیوں، کم از کم جمعے کے دن کا یہ احترام کر لیں، ہم امام کے آنے سے پہلے آ جایا کرو، کچھ نہیں ہوتا، کاروبار چلتا رہے گا، یہ تیری دکان چلتی رہے گی، تیری آنکھ بند بھی ہوگی تو یہ نظام نہیں بدلے گا۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اٹھ گئے جو سمجھتے تھے میرے بغیر دنیا نہ چلے گی، تیری دکان کیا چیز ہے، تیرا یہ چھوٹا سا کاروبار کیا چیز ہے۔ اس غفلت سے خود کو نکالیں، اور یہ فضیلت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقت میں آنے والے کو بتایا ہے، اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سن رکھی ہے، فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، مسواک کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، پیدل چل کے مسجد میں آئے، پہلی گھڑی میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، غور سے خطبہ سنے، امام کے ساتھ نماز پڑھے، فرمایا اللہ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ یعنی وہ رب تو ہمیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے ہی تیار ہیں۔ ہماری غفلت نہیں ختم ہو رہی،
اس لیے قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب قریب آ رہے ہیں اور وہ اپنی غفلت میں منہ موڑے پھرتے ہیں۔ وہ اللہ کے حبیب کے سامنے سے جنازہ نہیں گزرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد قامت قیامتہ، بڑی قیامت تو نہ جانے کب آئے گی، یہ جو جا رہا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو بھائیو، ہر گنی ہوئی چیز آخر کار ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے دن میں نے گنے ہوئے ہیں، مقرر وقت ہے اس کا، وہ وقت جب پورا ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ گنی ہوئی چیزیں ہمیشہ ختم ہوتی ہیں، ہم آئے دن قیامت کے قریب ہو رہے ہیں اور اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کی ضرورت۔ درختوں کا حساب ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب، رات کو میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو درخت بھی میرے ساتھ کھڑا ہو کے عبادت کرنے لگا، حتیٰ کہ تلاوت کرتے کرتے سورۃ صاد کی غالباً یہ تلاوت تھی، سجدے کی آیت آ گئی، فرمایا درخت بھی سجدے میں گر گیا اور درخت نے سجدے میں رب سے یہ دعا کی اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلت من عبدک داؤد۔ یا اللہ یہ سجدہ میرا اپنے پاس لکھ لے، اس کو میرے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بنا دے، میری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس سجدے کو مجھ سے یوں قبول کر جیسے تو اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی عبادتیں قبول کرتا تھا۔ اور ہم مزے کی بات سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا اپنے صحابہ کو سکھا دی کہ سجدوں میں پڑھا کر، جو دعا درخت اپنے سجدے میں پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہیں سنی تھی کہ مسجد کے خادم جب مسجد کی صفائی کرتے تھے نا تو اس دور میں مسجدوں میں کنکریاں ہوتی تھیں۔ آج کل تو بڑا آرام دہ ماحول ہے نا، اس لیے کسی نے سچ کہا تھا مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے، مسجدیں پکی ہوئی تو نمازی کچے ہو گئے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کہا جس کنکری کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکنے لگتے تھے نا، وہ کنکری رونے لگ جاتی تھی کہ مجھے اللہ کے گھر سے باہر نہ نکالا۔ آج ہمارا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا۔ ہمیں ویسے بڑا تعجب ہوتا ہے، بالکل آخر میں جمعے کے لیے آنا ہے اور سلام پھرتے بھاگنا ہے۔ کدھر بھاگتے ہو؟ کتنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو۔ اللہ رب العزت اس وقت جنت کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں اور تو باہر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ فرضی نماز کے بعد بندہ بیٹھا ہے، آرام سے ذکر کر رہا ہے، جس نے اپنی عادت بنا لی ہر فرضی نماز کے بعد بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا ادھر اس کی آنکھ بند ہوگی، ادھر اللہ اس کو جنت کا مہمان بنا دے۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا وہ بھی 33 دفعہ پڑھ کے 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، لیکن ہم تو یہ ذکر بھی نہیں کرتے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور فرمایا یا معاذ انی احبک فی اللہ، قربان جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو کہہ رہے ہیں معاذ میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آگے سے معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بھی تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سن لا تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ ان تقول
رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر اس محبت کا تقاضا ہے کسی کی خیر خواہی کر، اس محبت کا تقاضا ہے کسی کو فائدہ پہنچا، اس محبت کا تقاضا ہے اسے جنت کے قریب کر، اس محبت کا تقاضا ہے اس کو جہنم سے دور کر، اس محبت کا تقاضا ہے نیکی کا حکم اور برائی سے دور۔ فرمایا پھر معاذ سن، ایک کام تو نے پوری زندگی نہیں چھوڑنا، ہر فرضی نماز کے بعد تو نے اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کر لینا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ آپ کی مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار، چلے نہیں آتے ان کے سامنے بیٹھ جائیں، ان کو پڑھ لیا کریں، پڑھ کے یاد کر لیں، کوئی تو اچھا عمل اپنی زندگی میں اتاریں اور اپنی آخرت کی تیاری کی فکر میں لگے رہیں۔ قیامت کا دن خدا کی قسم اتنی ہولناکیوں کا دن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے بعد ماں سینے سے لگاتی ہے، لیکن اس دن کی ہولناکیاں اتنی ہوگی کہ ماں کو اپنے اس بچے کی فکر نہ ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسے نہیں پتا میری ماں کون ہے، اسے نہیں پتا خیر کیا ہے، اسے نہیں پتا شر کیا ہے، اسے نہیں پتا نقصان کیا ہے، اسے نہیں پتا نفع کیا ہے، لیکن جہنم کی ہولناکی، آخرت کی ہولناکی اس بچے کے بھی علم میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس آخرت کی ہولناکی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس دن سے ڈرو، یجعل الولدان شیبا، بچے پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، اس غم سے، اس خوف سے، اس لرزہ سے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حکم سے طاری ہو۔ آپ نے فرشتوں کی بات بھی سن رکھی، ہم تو انسان ہیں ویسے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بس انسان اور جن یہ نہیں ڈرتے، باقی اللہ سے ساری مخلوقیں ہر ویلے ڈرتی ہیں، نافرمانی نہیں کرتی، اور فرشتے تو بالکل ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن کرنا، میں کیسے ہنسوں، میں کیسے دنیا کے فائدے اٹھاؤں، جس فرشتے کے پھونک مارنے سے قیامت قائم ہونی ہے اس فرشتے نے وہ بھوک اپنے منہ پہ رکھا ہوا ہے، میں اسے دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، وہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کا ایک ہی کام ہے، صرف قیامت قائم جب ہونی ہے تو اس نے اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارنا ہے، لیکن جب سے پیدا ہوا وہ منہ پہ رکھ کے کھڑا ہے، اس کو زمین کی طرف جھکا کے کھڑا ہے، اور اپنی پوری سوچ اور فکر اور اپنے کان اللہ رب العزت کے عرش کی طرف لگا کے کھڑا ہے، کب حکم ملے اور میں پھونک مار کے قیامت قائم کر دوں۔ اس میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو نیچے رکھ دے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا میں اٹھا کے پھونک مار دوں۔ نہ فرشتے کرتے ہیں، نہ جانور کرتے ہیں، نہ درخت کرتے ہیں، نہ پہاڑ کرتے ہیں، نہ زمین کرتی ہے، نہ آسمان کرتا ہے، کوئی رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ صفتیں یا تو انسانوں میں ہیں یا پھر نعوذ باللہ جنوں میں۔ ہمیں اللہ نے تھوڑی سی طاقت اور وسعت دی تھی، تھوڑا سا اختیار کیا تھا اور ہم سب کے سب باغی ہوتے چلے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے ہر چیز سے مبرہ اور پاک اور صاف ہو کے اس دنیا سے اٹھے، اور جب تک آپ جنت میں نہ جائیں گے کسی نبی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی 100 دفعہ استغفار۔ ہمیں بھی اس طرح کے اعمال کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے خوبصورت معمولات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سستی اور غفلت اللہ رب العزت ہم سے دور فرما دے،
ہم اللہ کی عبادت شوق ذوق سے کرنے والے بن جائیں اور آخرت کی تیاری پوری فکر سے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔